اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وسیم راجپوت لا پوائنٹ میں لا قانونی نقطہ میں حاضر خدمت ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے کہ اگر کوئی شخص فوجداری مقدمہ میں کرمنل کیس میں بری ہو جاتا ہے، اکوٹ ہو جاتا ہے، تو وہ مدعی کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ فائل کر سکتا ہے۔ کن صورتوں میں، اس میں بارے میں ہم دوستوں ڈسکشن کریں گے، تو اس صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ بہت زیادہ لوگ سوالات کرتے ہیں، اگر وہ ویڈیو سن لیں ان کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہر فوجداری مقدمہ میں کوئی شخص ملزم جو ہے وہ بری ہو جاتا ہے، ٹرائل میں بری ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اگر وہ ایف آئی آر، اگر کوئی شخص کسی شخص کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کرواتا ہے، جھوٹا مقدمہ کرواتا ہے، تو وہ دوران ٹرائل عدالت اس کو بری کر دیتی ہے، اس کو ایکوٹ کر دیتی ہے، وہ ایکویٹل ہو جاتا ہے، تو وہ ہرجانے کا دعویٰ دائر کرنے کا حقدار ہوگا، وہ ڈیمیجز کلیم کرنے کا حقدار ہوگا، وہ ڈیفامیشن کا کیس دائر کرنے کا حقدار ہوگا۔ کن صورتوں میں مدعی کو یہ ثابت کرنا پڑے گا، یعنی کہ وہ اگر جو ملزم ہے وہ باعزت طریقے سے بری ہو جاتا ہے، اس کو پھر ڈیمیجز فائل کرنے کے لیے، ہرجانے کا دعویٰ فائل کرنے کے لیے اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میرے اوپر یہ جو ایف آئی آر ہوئی تھی وہ جھوٹی تھی، اس کے لوازمات پورے کرنے پڑیں گے۔ اگر وہ یہ اس کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کیس کو ون کر سکتا ہے۔ اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا یہ جو اس کے اوپر ایف آئی آر کروائی گئی تھی، مقدمہ کیا گیا تھا، پرچہ کروایا گیا تھا، وہ جھوٹا اور بدنیتی پر مبنی تھا، کہ وہ جھوٹا مقدمہ تھا اور اس نے صرف زمانے کے اندر، معاشرے کے اندر اس کو صرف ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ تو اس کو وہ یہ چیزیں یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ پوری کرے گا۔ اگر وہ ہرجانے کا دعویٰ 2 کروڑ کا کرے، 5 کروڑ کا، 10 کروڑ تک کرے، کورٹ فیس تو آپ کے لگنی ہے، لیکن دوستو اس کو ثابت کرنا ضروری ہے کہ یہ واقعی مقدمہ اس کا جھوٹ پر مبنی تھا، فراڈ میں مبنی تھا، اور اس کو معاشرے کے اندر ذلیل و رسوا کرنا تھا۔ 2020 MLD پیج 14 اس کا پیج ہے، یہ عدالت عالیہ کی ججمنٹ ہے۔ آپ کے پاس ریمیڈی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے اور اس کے خلاف، ملزم کے خلاف، جو ملزم جو بری ہو جاتا ہے، ملزم اپنے مدعی کے خلاف وہ کیس کر سکتا ہے، ہرجانے کا ڈیمیجز کلیم کر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔